اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کے سامنے ان بزرگوں کا ترتیب وار ذکر پیش کروں گی جن کی نگرانی میں حضرت حسین بن منصور کی روحانی تربیت ہوئی تھی۔ ان میں سب سے پہلے آتے ہیں حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا شمار صوفیاء کرام میں ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 3 سال کی عمر ہی سے اپنے ماموں شیخ محمد سمار کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت سہل نے ابتدا میں قرآنی تعلیم حاصل کی اور 7 سال کی عمر سے روزے رکھنے لگے۔ پھر جب 12 سال کی عمر میں ایک فقہی مسئلہ پیش آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ حضرت شیخ حبیب حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بصرہ حاضر ہوئے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے چند لفظوں میں وہ مشکل ترین مسئلہ حل کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ حضرت حبیب حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کے زہد و تقوی اور علم و فضل سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ پھر کچھ دن بصرہ میں رہ کر حضرت شیخ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے اور بعد میں اپنے شہر تستر لوٹ آئے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول بن گیا کہ دن کو روزے رکھتے اور رات کو جو کی 2 ٹکیاں کھا کر شکم کی آگ کو بجھا لیتے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سہل نے 7 دن تک کچھ نہیں کھایا۔ آپ ممنوع ایام کے سوا ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اور راتیں یاد الہی میں گزارتے تھے۔ پھر ایک ایسا نازک وقت بھی آیا کہ اہل تستر نے حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ عائد کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کی اس تنگ نظری سے اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ اپنا سارا اثاثہ فروخت کر کے مکہ معظمہ روانہ ہو گئے اور یہ عہد کر لیا کہ آئندہ کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ پھر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ مسلسل فاقہ کشی کرتے ہوئے کوفہ پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نفس نے سوال کیا، سہل بن عبداللہ، تم نے مجھ پر بہت مظالم ڈھائے ہیں، پھر بھی اگر تم مجھے مچھلی اور روٹی کھلا دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ مکہ معظمہ تک کوئی شے طلب نہیں کروں گا۔ اپنے نفس کی آواز سن کر سہل بن عبداللہ مچھلی اور روٹی کی تلاش میں نکلے۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ ایک اونٹ چکی چلا رہا ہے اور چکی کا مالک قریب ہی بیٹھا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کے پاس پہنچ کر فرمانے لگے، دن بھر کی محنت کے بعد تم اونٹ والے کو کیا دیتے ہو؟ چکی کے مالک نے حیرت سے ایک مفلوج الحال شخص کو دیکھا اور بے پرواہی سے کہا، میں اونٹ کے مالک کو 2 دینار دیتا ہوں۔ حضرت سہل بن عبداللہ نے فرمایا، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی اگر تم اونٹ کو کھول کر اسی جگہ مجھے باندھ دو، میں تم سے دن بھر کی محنت کے بعد صرف 1 دینار طلب کروں گا۔ الغرض حضرت سہل بن عبداللہ نے پوری توانائی کے ساتھ چکی چلائی اور شام کو 1 دینار لے کر مچھلی اور روٹی خریدی۔ پھر جب کھانا کھا چکے تو آپ نے اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جب بھی تو مجھ سے بھوک کی شکایت کرے گا تو اسی طرح محنت کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد حضرت سہل بن عبداللہ تستری نے ارکان حج ادا کیے اور مشہور صوفی بزرگ حضرت ذوالنون مصری کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ حضرت سہل بن عبداللہ کی یہ خاص عادت تھی کہ نہ تو آپ کبھی دیوار سے ٹیک لگاتے، نہ پاؤں پھیلاتے اور نہ کبھی کسی کے سوال کا جواب دیتے۔ ایک بار مسلسل 4 ماہ تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں کی انگلیوں میں شدید درد رہا۔ حضرت سہل نے کسی کے سامنے اس درد کا اظہار نہیں کیا اور خاموشی سے اپنے پاؤں پر پٹی باندھ لی۔ پھر جب ایک شخص نے اس کا سبب پوچھا تو حضرت سہل بن عبداللہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دن بعد وہی شخص مصر پہنچ کر ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں کی انگلیوں پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ شیخ، یہ کیا ہے؟ اس شخص نے حضرت ذوالنون مصری سے پوچھا۔ میں 4 مہینے سے پاؤں کے درد میں مبتلا ہوں، حضرت ذوالنون مصری نے جواب دیتے ہوئے فرمایا۔ بڑی عجیب بات ہے، اس شخص نے اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آپ کے مرید سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں پر بھی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ یہ سن کر حضرت ذوالنون مصری کے چہرہ مبارک پر محبت کا ایک خاص رنگ ابھر آیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت پرسوز لہجے میں فرمایا، سہل کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں جو میرے درد کو محسوس کرتے ہوئے اس طرح پیروی کرے۔ اس واقعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت سہل بن عبداللہ کو اپنے پیر و مرشد سے کس قدر محبت تھی۔ ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سہل بن عبداللہ بیٹھے بیٹھے رونے لگے۔ لوگوں نے سبب پوچھا تو آپ نے حسب معمول کوئی جواب نہ دیا۔
پھر دوسرے دن حاضرین مجلس نے خلاف معمول آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیوار سے پشت لگائے اور پاؤں پھیلائے ہوئے دیکھا۔ لوگوں کو حضرت سال رحمۃ اللہ علیہ کے طرز عمل پر بڑی حیرت تھی، مگر ادب و احترام کے پیش نظر کوئی بھی اس تبدیلی کی وجہ دریافت نہیں کر سکا۔ یکا یک آپ رحمۃ اللہ علیہ حاضرین کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، تم لوگ مجھ سے بہت سوال کیا کرتے تھے، اب تمہیں جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو۔ ایک شخص نے بصد احترام فرمایا، شیخ یہ کیسا انقلاب ہے کہ آپ کل تک کسی کے سوال کا جواب نہیں دیا کرتے تھے، مگر آج فرما رہے ہیں کہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو۔ پیر و مرشد کا اتنا احترام تو لازم ہے کہ ان کی زندگی میں مرید کسی سوال کا جواب نہ دے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ لوگوں نے اس واقعے کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیا۔ پھر جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ وہی وقت تھا جب ایک دن پہلے حضرت ذوالنون مصری نے انتقال فرمایا تھا۔ حضرت سہل بن عبداللہ اپنے پیر و مرشد کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ جب تک حضرت ذوالنون مصری حیات رہے، آپ نے کسی مجلس میں نہ دیوار سے پشت لگائی اور نہ لوگوں کے سامنے پاؤں پھیلائے۔ ایک جابر حاکم عمرالعیس ایک بار ایسا بیمار ہوا کہ طبیبوں نے اسے لا علاج قرار دے دیا۔ پھر ہر طرف سے مایوس ہو کر اس نے حضرت سہل بن عبداللہ سے درخواست کی کہ وہ اس کی صحت کے لیے دعا فرما دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت جرأت مندانہ لہجے میں فرمایا، دعا اس شخص کے حق میں سر انداز ہوتی ہے جو اپنے گناہوں سے تائب ہو چکا ہو، اس لیے تم زندگی بھر کی معیشت سے توبہ کرو، پھر میں دعا کروں گا۔ عمرالعیس نے بآواز بلند اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور حق تعالیٰ سے مغفرت کا طالب ہوا۔ پھر حضرت سہل بن عبداللہ نے عمرالعیس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اب تم ان تمام قیدیوں کو رہا کرو جو تمہارے جبر ناروا کو برداشت کرتے رہے ہیں۔ عمرالعیس نے کسی حیل و حجت کے بغیر تمام اسیروں کو رہا کر دیا۔ اس کے بعد حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ جس طرح تو نے اس شخص کو اپنی نافرمانی کی ذلت عطا کی، اسی طرح میری عبادت کی عظمت بھی اسے دکھا دے۔ ابھی حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ عمرالعیس نے اپنے جسم میں نئی توانائی محسوس کی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بستر علالت سے اس طرح اٹھ کر کھڑا ہوا جیسے کبھی بیمار ہی نہیں تھا۔ پھر حضرت شیخ رخصت ہونے لگے تو عمرالعیس نے نذر کے طور پر ایک کثیر رقم پیش کی۔ آپ نے شان بے نیازی کے ساتھ نذر قبول کرنے سے انکار کر دیا اور عمرالعیس کے محل سے نکل کر اپنی خانقاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ تھا۔ اس نے حریصانہ لہجے میں عرض کیا، شیخ اگر آپ نذر قبول فرما لیتے تو میں قرض سے سبکدوش ہو جاتا، میں اتنی معمولی رقم کس طرح قبول کر لیتا؟ مرید کی بات سن کر حضرت سہل بن عبداللہ نے فرمایا، معمولی رقم؟ پیر و مرشد کے ارشاد گرامی پر مرید کو حیرت ہوئی، تو نے ابھی دولت دیکھی کہاں ہے؟ یہ کہہ کر حضرت سہل بن عبداللہ نے اپنے سامنے کی طرف اشارہ کیا، دولت اسے کہتے ہیں۔ مرید نے نظر اٹھائی تو ہر طرف سونا ہی سونا تھا۔ خلاق عالم نے جسے مرتبہ عطا کیا ہو، اسے دولت کی تمنا کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت سہل بن عبداللہ نے فرمایا، روایت ہے کہ آپ پانی پر بھی اسی طرح چلتے تھے جیسے عام راستے پر۔ کسی شخص نے کشتی کے بغیر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دریا عبور کرتے دیکھ لیا۔ پھر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کرامت کا شورا ہوا تو لوگوں نے برسر مجلس پوچھا، شیخ ہم نے سنا ہے کہ آپ کو دریائی سفر میں کشتی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ جواب میں حضرت سہل بن عبداللہ نے فرمایا، اب میں اپنی زبان سے کیا کہوں، میرے بارے میں مسجد کے مؤذن سے پوچھ لو، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ پھر جب لوگوں نے مؤذن سے پوچھا کہ کیا اس نے حضرت سہل بن عبداللہ تستری کو پانی پر چلتے ہوئے دیکھا ہے، تو مؤذن نے حیران ہو کر کہا، اس کا تو مجھے علم نہیں، مگر ایک بار ایسا ضرور ہوا تھا کہ شیخ حوض پر نہاتے ہوئے پھسل کر گرنے لگے تو میں تیزی سے آگے بڑھا اور انہیں تھام لیا۔ لوگ مؤذن کی بات سن کر خاموش ہو گئے۔ مشہور بزرگ حضرت شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کرامت ولی تھے، مگر خود کو لوگوں کی نظروں سے چھپاتے تھے۔ ایک بار حضرت سہل بن عبداللہ کو ریگستان میں ایک خستہ حال بڑھیا ملی۔ آپ نے ضعیف خاتون کی مدد کرنا چاہی تو اس نے زمین سے کچھ ریت اٹھا کر اپنی مٹھی بند کر لی۔
حضرت سہل بن عبداللہ نے دوبارہ بوڑھی عورت سے اس کی ضرورت کے بارے میں پوچھا تو اس نے اپنی مٹھی کھول دی جو سونے سے بھری ہوئی تھی۔ پھر وہ حضرت سہل بن عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، تم تو اپنی جیب سے رقم نکالتے ہو مگر مجھے غیب سے ملتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھی عورت یکا یک غائب ہو گئی۔ پھر جب حضرت سہل بن عبداللہ کو مکہ معظمہ پہنچے اور وہاں طواف کعبہ میں مصروف تھے تو اچانک آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت بھی طواف کر رہی ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ کو اس بات پر بڑی حیرت تھی کہ ایک ضعیف خاتون دور دراز کا سفر طے کر کے بیت اللہ تک کس طرح پہنچی۔ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ سوچ رہے تھے کہ بوڑھی عورت کی رفتار سست ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد فاصلے کم ہو گئے اور جب حضرت سہل بن عبداللہ ضعیف خاتون کے نزدیک پہنچ گئے تو اس نے دیکھا جو اختیاری طور پر یہاں آتے ہیں انہیں سواری کی ضرورت ہوتی ہے اور جو اضطرار کی کیفیت میں سفر کرتے ہیں خدا غیب سے انہیں اسباب فراہم کرتا ہے۔ بوڑھی عورت نے یہ فرمایا۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کے بہت سے اقوال مبارک مشہور ہیں مگر ہم یہاں پر چند ہی بیان کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہو سکے کہ حضرت منصور حلاج کے پہلے پیر و مرشد کے عقائد و نظریات سے آپ لوگ آگاہ ہو سکیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس وجد و حال کے لیے قرآن و حدیث میں دلیل موجود نہ ہو وہ لغو اور باطل ہے۔ ایک دوسرے موقع پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دوسروں کی بنسبت عالم کا درجہ زیادہ بلند ہے مگر عالم کی شناخت یہ ہے کہ روز ازل جو مقدرات طے ہو چکے ہیں ان پر مطمئن اور خوش رہے۔ پھر فرمایا کہ علماء کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلا وہ عالم ہے جو اپنے علم ظاہری کو عام لوگوں کے سامنے پیش کر دے۔ دوسرا وہ عالم جو علوم باطنی کو اہل باطن کے روبرو بیان کرے۔ اور تیسرا وہ عالم جس کے علم کو اس کے اور اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو۔ ایک بار آپ نے فرمایا، سب سے بڑی معیشت جہالت ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ کا مشہور قول ہے کہ اسلام کے ذرعی اصول 3 ہیں۔ نمبر 1، اعمال میں سرور کونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع۔ نمبر 2، رزق حلال کا استعمال۔ نمبر 3، اور افعال میں اخلاص۔ ان اقوال مبارکہ کی روشنی میں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ اپنے تمام تر روحانیت کے باوجود جس قدر باہوش بزرگ تھے۔ حضرت حسین بن منصور سب سے پہلے اسی مرد جلیل کی صحبتوں سے 2 سال تک فیض یاب ہوئے۔ پھر ایک دن تستر کے باشندوں نے دیکھا کہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کی خانقاہ سے نکل کر بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب انہیں نئے مرشد یا شیخ کی تلاش تھی۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو نہایت پرسوز لہجے میں فرمایا، یہاں میرے قلب کو سکون حاصل نہیں ہوا۔ دراصل حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ فطرتاً ایک بے قرار طبیعت کے مالک تھے، اس لیے حضرت سہل بن عبداللہ تستری کی صحبتوں سے پرسکون نہ ہو سکے۔ اور اس وقت جب حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی عمر بھی صرف 18 سال تھی، شاید اسی نومری نے انہیں کسی ایک جگہ چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ تو ویئرز، آگے چل کر میں آپ کو ان کے دوسرے پیر و مرشد کے بارے میں آگاہ کروں گی۔ امید ہے میری آج کی یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیرن۔